ویورز ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. بہت امید ہے کہ آپ کی عید اچھی گزری ہوگی, کوئی کرونا کی ناگہانی واردات آپ کے گھر میں نہیں ہوئی ہوگی. کرونا کو لے کر حکومت کی جس طرح میں نے آپ کو بتایا پالیسی بھی ہے کہ عوام کی سوک سینس کے اوپر اس معاملات کو چھوڑ دیا گیا ہے, اور آئی تھنک دنیا کی تمام حکومتیں جو ہیں اس طرح ہی لوگوں کے اوپر اس کو چھوڑ رہی ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ ویسٹ کے اندر سوک سینس اتنی زیادہ ہے, وہاں ہیومن لائف ویلیو کا اندازہ ہم سے زیادہ ہے, تو وہاں پر وہ خود گورنمنٹ کی کسی ریگولیٹری سسٹم کے بغیر بھی اپنے آپ کو ڈسٹنس پہ بھی رکھ رہے ہیں, ماسک بھی پہن رہے ہیں. پاکستان میں سب کچھ دیکھنے میں نہیں آ رہا. حکومت ایک حد تک کی چیزوں کو دیکھ سکتی تھی اور اس سے دیکھا, لیکن اب جب معیشت کو بھی کھولنا ہے, جابس کو بھی کھولنا ہے, انڈسٹری کو بھی کھولنا ہے, دفاتر کو بھی کھولنا ہے, تو ساری ذمہ داری عوام پہ, کیونکہ اب تک ویکسین اس کی نہیں ملتی. اٹس اے لانگ ٹرم پروسیس. تو لاک ڈاؤن آئی تھنک وہ would not prove to be a only solution or a entire solution in any part of the world except China is only the exception. یا ساؤتھ کوریا شاید آپ کہہ سکتے ہیں. ابھی آج 28 مئی کے حوالے سے دھماکوں کی بات ہو رہی تھی, نواز شریف صاحب کے حوالے سے. اگین کوئی کو کریڈٹ دے رہا ہے, کوئی کو کریڈٹ نہیں دے رہا. میں ایک چیز سوچ رہا تھا کہ میں نے سوچا آج کہ پاکستان میں دو چیزیں جنہوں نے پاکستان کا ساتھ نہیں چھوڑا پاکستان کی سیاست میں. ایک تو ہے چینی. ایوب خان کے دور میں بھی ان پہ چینی چور کا الزام لگا تھا, اور آج عمران خان صاحب کے اوپر ان کی اپوزیشن جو ہے وہ چینی چور کا الزام لگا رہی ہے. خواہ ذمہ داری جتنے دوسرے لوگوں پہ ڈال دی جائے, جہانگیر ترین پہ ڈال دی جائے, خسرو بختیار کے بھائی کی مل پہ ڈال دی جائے, یا پاکستان کے سو کالڈ شوگر مافیا پہ ڈال دی جائے. لیکن آبویسلی جس حکومت نے ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا, جس حکومت نے سبسڈی دینے کا فیصلہ کیا, سب سے پہلے تو اس پہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ کیا سو رہی تھی. جب ایک آپ کو چل گیا پتہ, آپ کو پتہ ہے کاسٹ جو ہے چینی کی 45 روپے 46 روپے ہے, تو چینی پھر کیوں اتنا عرصہ 85 روپے 100 روپے بک رہی, اور آج کی ڈیٹ میں بھی 85 روپے 90 روپے بک رہی ہے. آج بھی اربوں روپے عوام جو ہے اسی گورنمنٹ کی ناک کے نیچے ایکسٹرا دے رہے ہیں, جبکہ اسکینڈل منظر عام پہ آ چکا, رپورٹ پبلش ہو چکی, پرائم منسٹر نے بھی کہا بڑی زیادتی ہوئی عوام کے ساتھ, کیبنٹ نے بھی کہا. اس کے باوجود آج بھی ہمیں پتہ ہے, رپورٹ ہمیں بتا رہی ہے میرے سامنے ہے کہ 45 روپے اس کی کاسٹ ہے. یہ 85 روپے سے 90 روپے میں اس وقت بھی کوئی بک رہی ہے, اور 100 روپے میں پاکستان بکی ہوئی ہے. ایک تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ پاکستان جب سے بنا چینی چوری کا الزام حکمرانوں پہ لگتا رہا. دوسرا, پاکستان میں جو حکمران بھی پاپولر ہوا وہ پھر ذلیل ہی ہوا, چاہے وہ پھانسی پہ چڑھا ہو, یا بھٹو صاحب کو دیکھ لیں, پاپولر ہوئے, اس کے بعد وہ تختہ دار پہ چڑھے. بے نظیر بھٹو پاپولر لیڈر تھیں, ان کو گولی ملی. نواز شریف پاپولر لیڈر تھے, ان کو جیل بھی ملی, اور اس وقت بھی وہ جن حالات کے اندر ہیں وہ بھی بڑے کوئی عزت دارانہ حالات نہیں ہیں. اب عمران خان صاحب کا دور ہے, ان کو ابھی 22 ماہ ہو چکے ہیں, اور 22 ماہ کی پرفارمنس پہ میں سب سے پہلے تو چینی کے اس پہ ضرور جاؤں گا پرٹیکولرلی, لیکن ہمارے آج کے جو پینلسٹ ہیں وہ سارے کے سارے کریڈیبل اینالسٹ ہیں. اس لیے بڑا ضروری ہے میرا ان سے پوچھنا کہ اس 22 ماہ میں عمران خان کی گورنمنٹ کی پرفارمنس کی روشنی میں ان کا مستقبل کہاں دیکھتے ہیں. کیونکہ پاکستان میں اگر یہ پاپولر قیادت بھی ہے تو پاپولر قیادت جو ہے وہ ایگزائل, پھانسی, گولی یا جیلوں میں گئی ہے. ریزن جو بھی ہوں میں اس کی ڈیٹیل میں ابھی نہیں جا رہا. ثنا بچا صاحبہ, رؤف کلاسرا صاحب, نذیر لغاری صاحب, ارشاد بھٹی صاحب, یہ ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گے. یہ سارے نیوٹرل کریڈیبل اینالسٹ ہیں, ان کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں. دیٹس وائی دے آر دا بیسٹ مین اینڈ اے وومن ٹو آسک کوسچنس. رؤف کلاسرا صاحب, عمران خان صاحب کی پرفارمنس 22 ماہ کی پاکستان کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے, چینی پہ میں آؤں گا ابھی, ہر پاپولر پرائم منسٹر یہاں پہ ذلیل ہوا, رسوا ہوا, تو یہ اس پاپولیرٹی کے اس لیول میں پہنچ گئے کہ ان کے ساتھ بھی بہت کچھ ایسا ہو سکتا ہے, ہاتھ ہو سکتا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہی از ان سیف ہینڈ, یہ اپنے 5 سال پورے کریں گے, ان کی پرفارمنس اچھی بھی ہے, یہ پاپولر بھی ہے, بٹ ہی از این ایکسیپشن. کلاسرا صاحب, آپ نے یہ حکمران بڑا میرا خیال انتہائی ڈرا دینے والا ایک فرائٹننگ ایک آپ نے انٹرو دیا ہے, اور ٹو بی فیئر آئی مسٹ کمپلیمنٹ یو کہ یہ بات میرے ذہن میں بھی نہیں ہے جو آپ نے 3-4 ابھی باتیں بتائی ہیں کہ پاکستان میں جتنے بھی پاپولر لیڈرشپ آئی ہے تو موسٹلی جو اس کے انجام ہوئے پاکستان وہ برے ہوئے ہیں. اب اس کے پیچھے آپ نے اگین آپ بھی ڈیٹیل میں نہیں گئے, میں بھی نہیں جاتا کہ یہ قصور جو ہے کس کا ہے, ہمارے پولیٹیشنز کا ہے, ہماری پاپولر جو رولنگ ایلیٹ ہے, پرائم منسٹرز ہیں, ان کا ہے, اور وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس پہ ہم بیٹھ گئے, تخت پہ بیٹھ گئے, ہم کسی کو جواب دینی ہے. یہ پاکستان کے لوگوں کا ایک ہی کام ہے, انہوں نے ووٹ ڈالنا ہے, ووٹ ڈالنے کے بعد ہماری کوئی جواب دہی نہیں کر سکتا, ہم پہ کوئی کوسچنز نہیں پوچھ سکتا, کوئی ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا. یہ ان کی جو بھی جو حالتیں آپ نے بتائی ہیں نا کامران, جی, ان میں اگر
अगर मुझसे पूछें, जो मुझे 20-22 साल यहाँ पर रिपोर्टिंग करते हुए, अगर मुझसे पूछें कि इनकी इस हालत का जिम्मेदार ये कौन है कि पॉपुलर हमारी लीडरशिप जो है ना, वो फांसियाँ भी लगी है, जलावतन भी हुई है, कत्ल भी हुई है और उनको सजाएं भी हुई हैं। इनका दो यहाँ महकमों की रिस्पेक्ट ना करने की वजह से इनके जो इंजाम हुए हैं कि इन्होंने इंस्टीट्यूशंस को इन्होंने सीरियस नहीं लिया। इन्होंने जुडिशरी के इंस्टीट्यूशन के साथ कभी आग अलाइनमेंट करने की कोशिश नहीं की। जो भी आप देख रहे हैं, जिन की आप बातें कर रहे हैं, जुडिशरी के साथ उनके हमेशा मसाइल रहे हैं। उन्होंने समझा कि जुडिशरी हमारी राह में रुकावट है और जो हम करना चाहते हैं जुडिशरी नहीं करना चाहती। हमारे वजीर हूँ, हमारे सफ़ीर हूँ, हमारे यहाँ दोस्त हूँ, लाडले हूँ, जो भी कोई आके करते रहे, आपने उनको नहीं रोकना। और जुडिशरी रोकने की आके कोशिश की, इन्होंने उनको दुश्मन बनाया और बाद में उसी जुडिशरी के हाथ में ये फांसियाँ भी लग गई और इनको सजाएं भी हुई। और दूसरी जो बड़ी अहम बात थी, पाकिस्तान का मीडिया था। जमहूरियत में सबसे बड़ी जो आपकी पावर होती है, आपकी सपोर्ट होती है किसी भी पार्लियामेंट को या किसी भी यहाँ जमहूरी कल्चर को, वो आपकी जुडिशरी होती है, उसके बाद आपका मीडिया होता है। आप देख लें, जो भी हुक्मरान है उसने जुडिशरी को भी क्रश करने की कोशिश की है, उसने आके मीडिया को भी क्रश करने की कोशिश की है। और जो ही ये दोनों उससे हट जाते हैं, इन दोनों को अपना दुश्मन बना लेते हैं या अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे दुश्मन है, हमने इनको ख़त्म करना है, तो उसके बाद जो भी पावर्स होती हैं उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है कि किसी भी वो पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर हो, पार्लियामेंट हो, उनके वजीर हों, उन पर स्ट्राइक करना उनके लिए आसान हो जाता है। इमरान खान साहब भी सैडली ये अब मैं समझता हूँ बहुत पॉपुलर लीडर थे पाकिस्तान के 72 सालों में। अगर भुट्टो साहब और उसके बाद मेरा ख्याल इमरान खान साहब हैं जिनको ये क्लेम किया जा सकता है कि पॉपुलर थे। मतलब बेनज़ीर भुट्टो साहब चलो बहुत सारी उसमें आ गई थी उस कंट्रोवर्सीज में, अब उसमें मैं डिटेल में नहीं जाता, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। मैं इन दो को समझता हूँ कि इन दो का था, वो भी बहुत बड़ी ये आप कह सकते हैं क्राउड पुलर थी। लेकिन बड़े मैं समझता हूँ इमरान खान साहब और ये भुट्टो साहब थे। अब इमरान खान साहब ने हरगिज़ हम सारे वेल विशर थे उनके, अभी भी हैं कि मतलब हमारे और आपका जितने भी दोस्त बैठे हैं सबका ट्रैक रिकॉर्ड सामने है हमारे। मैं अभी भी समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने एग्जैक्टली, बल्कि अगर मुझसे पूछें, उन्होंने मीडिया हैंडलिंग में, जुडिशरी हैंडलिंग में वो थोड़े से वो एक्स्ट्रा माइल गए हैं। स्पेशली मीडिया उनकी सपोर्ट पे था, मीडिया उनका बाजू था। उन्होंने पहले दिन से अपने आप को अलूफ कर, जिन लोगों ने उनको इस टाइम पे लगा दिया कि जनाब खान साहब आप किसी को जवाब देनी है। अब आजकल एक नया नैरेटिव आप टीवी पे सुनते होंगे जो वजीर कहते हैं, मुझे हैरानी आती है। मैं शिबली फराज साहब को सुन रहा था, हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में, शायद उसकी रिकॉर्डिंग कोई मैं उसकी देख रहा था, उसमें वो कहते हैं ये मीडिया कौन होता है ये हमें बताने वाला कि हुकूमतों को क्या करना चाहिए। ये अब ये नया नैरेटिव है भाई। अगर मीडिया कुछ नहीं है तो आप कौन होते हैं कल को नवाज शरीफ से पूछने वाले, जरदारी साहब से पूछने वाले, बेनज़ीर भुट्टो से पूछने वाले? आप लोग तो कहीं से उठ के आके आप उसमें बैंक में बैठे थे, इमरान खान साहब क्रिकेटर थे, अगर वो आके पूछ सकते हैं किसी से कि भाई साहब फलां फलां गलत। इमरान खान के पास तो एक भी सीट नहीं थी जब मीडिया उनको इजाजत देता था कि पूछे जरदारी साहब से, नवाज शरीफ साहब से। जी कंटिन्यू करिए क्लास साहब जी। अब उसकी सजा भुगत रहा है ना, अब उसकी सजा मीडिया भुगत रहा है ना। आजकल आप उस टीवी पे देखेंगे हर वजीर, हर इनका, इवन प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, ये उन्होंने नया कहना शुरू कर दिया, मीडिया कौन होते हैं जी हमसे कहने वाला कि हमने हुकूमत कैसे करें। तो भाई आप कौन होते थे नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो या जरदारी साहब से पूछने वाले? आप भी तो पूछते थे, आपके पास जो राइट था वो मीडिया के पास राइट है, और मीडिया आपका दोस्त था। आपने पहले दिन से उनको, आपको याद होगा मेरा ख्याल भट्टी साहब बैठे हुए हैं कि जिस दिन इमरान खान साहब की पहली मुलाकात हुई थी यहाँ पे ये सहाफ़ियों से वज़ीर आज़म बनने के बाद, उन्होंने किसी से हाथ तक नहीं मिलाया था। ये सारे बैठे हुए हैं, ऐसे चलते हुए सारे खड़े हो गए, एहतरामन के प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस पे लिखा भी, कॉलम मैंने पढ़ा, मुबारकबाद देंगे। बिल्कुल जी जी। उन्होंने सर किसी को उन्होंने हाथ तक नहीं मिलाया। वो लोग जो उनके 4-4, 5-5 उनके आके हफ्ते में इंटरव्यूज करते थे, लेकिन नाराज हो गए सबके साथ। लेकिन अगर मैं कहता हूँ मीडिया से नहीं भी बनाई, जुडिशरी से नहीं भी बनाई, लेकिन मेरा सवाल फिर यही स्टैंड करेगा कि 22 माह में आपके नजदीक इनकी परफॉर्मेंस क्या है? चलो जी किसी से नहीं बनाई, बड़ी अच्छी बात है, नहीं बनाई तो नहीं बनाई तो कोई बात नहीं, लेकिन आवाम से बनाई इन्होंने। हाँ जी। अब सर अब बात ये, अभी आपने जो स्कैंडल अब बताए हैं, अब मतलब उस पर क्या कहे बंदा? स्कैंडल भी अपने वजीर हैं, अपनी हुकूमतें हैं, अपने खिलाफ खुद स्कैंडल ऑर्डर किए हैं, इंक्वायरी लीक होएगी, चले क्रेडिट ले ले, 2-4 क्रेडिट हैं खान साहब के, उनको देने चाहिए जी। उन्होंने कहा जी हमने इंक्वायरी वो कर दी, पब्लिक कर दी, बड़ा अच्छा किया आपने, वी अप्रिशिएट दैट, मैंने खुद उनको अप्रिशिएट किया। लेकिन जब फाइनल इंक्वायरी रिपोर्ट आई है जिसमें आपके लोगों को नाम दिए गए हैं, एक एक को आइडेंटिफाई किया गया है, तो फिर तो कुछ उसी दिन को इस्तीफे आने चाहिए थे, कुछ सैकिंग होनी चाहिए थी, कोई नैब को केसेस जाने चाहिए थे, कोई FIA को पकड़ना चाहिए था। बल्कि उसी FIA को मेरा ख्याल वाजिद याद साहब, बड़े अच्छे बंदे, उनकी रेपुटेशन हम अच्छी सुनते हैं, उनको चाहिए था वो तो उसी वक्त पर्चे दे देते कि जनाब हमने इंक्वायरी की, हमारे सामने ये लैप्सेस हैं, ये रेगुलरिटीज हैं और फलां लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया है, तो हम उन पे केसेस कर रहे हैं। ना उन्होंने पर्चे दिए FIA ने, ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने दिया, बल्कि उसके बाद हम सारे उनकी तारीफें करने पे मजबूर हैं जनाब कि आपने बड़ी मेहरबानी की, आपने इंक्वायरी करवाई और आपने जनाब फाइंडिंग हमारे साथ शेयर कर दिया, अल्लाह खैर सलाह। ये है सर जी उस पे परफॉर्मेंस का। तो आपके नजदीक सर वाहिद परफॉर्मेंस ये है कि जी चीनी की रिपोर्ट जो है
स्लैश लीक निकाली और प्राइम मिनिस्टर करप्ट नहीं है, बाकी टीम की परफॉर्मेंस आपके नज़दीक कोई इतनी ज़्यादा बेहतरीन नहीं रही 22 माह में, क्लास साहब ऐसे ही है फिलहाल के मैं लिए? सर मैं अब उसमें डूम्सडे सिनेरियो में थोड़ा सा नहीं पेश करना चाह रहा था, लेकिन अदरवाइज देखते पार्लियामेंट 22 महीने पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर बने, उनको देख लें कितनी दफ़ा गए हैं सर। एक उनकी अच्छी चीज़ है, मुझे अगर याद आ के बड़ी मेहनत से मुझे कहने दें ताकि यो लोग ये ना कि हम साफ़ी हरबत बुरा सोचते हैं एक इनकी अच्छी चीज़ है, बट आई मस्ट अप्रिशिएट, जो पहले नहीं थी, ये कैबिनेट के इजलास बड़े रेगुलर बुलाते हैं, दैट्स ए गुड थिंग। ये पहले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब भी नहीं करते थे, उस वक्त गिलानी साहब यस वो करते थे, मुझे याद है बेनज़ीर भुट्टो साहब बड़ी रेगुलर करते, वो 15 दिन बाद करते थे। इनकी अच्छी चीज़ ये है कि हर हफ्ते करते हैं, उससे आपको हेल्प मिलती है कि आपके मिनिस्टर हैं, कैबिनेट है, इश्यूज हैं। नहीं, मिनिस्टर्स में तो भुट्टो साहब के बाद, कलासरा साहब, भुट्टो साहब के बाद किसी प्राइम मिनिस्टर ने फाइलें खोली हैं मिनिस्टर्स की और मिनिस्टर्स की बाकायदा मॉनिटरिंग हो रही है, वो इमरान खान साहब ही है, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक लास्ट वर्ड आपके साथ जी प्लीज, एक लास्ट वर्ड अगेन, बड़ा इंतहाई काबिल एहतराम पैनल बैठे, सारे मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं लास्ट उसमें, लेकिन दुख ये होता है कि जब यहाँ पे IPPs की रिपोर्ट आई है वो छुपा ली गई है, जो सबसे बड़े डाके मारे गए वो छुपाए हैं, क्योंकि दोस्तों में उसमें नाम थे 3 अरबों रुपए के, वो छुपा ली गए, उसका कोई पता नहीं है किसी का किधर की ये रिपोर्ट, वो फारिग हो गई, चीनी सामने आ गई है। और खान साहब ने दुख वाली बात है, कैबिनेट में जहाँ पे रिपोर्ट पेश हुई IPPs की, बताया गया है कि यहाँ पे नदीम बाबर, अब्दुल रज़ाक दाऊद, खुसरो एंड कंपनी शामिल थे, उसी कैबिनेट में इमरान खान साहब ने 15 मिनट तक तारीफें की हैं, जहां पे असद उमर साहब ने रिपोर्ट पेश की है, और उसी के बाद इमरान खान साहब ने सबसे बड़ा दिफा नदीम बाबर का और उन्होंने उनका किया है, उसके रज़ाक दाऊद तक का, कि ये बड़े अच्छे लोग हैं, भी अच्छे लोग हैं, तो फिर उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट आपके सामने पड़ी, सीधा इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है सर इसमें। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया। सना बूचा साहिबा, गिवन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के पॉपुलर लीडरशिप किस अंजाम पे पहुंचती है, मैं आपको अंजाम भी चाहूंगा कि तजिया करें ज़रा, अगर इमरान खान साहब किस लेवल पे पॉपुलैरिटी के, और उससे बढ़कर आपका एनालिसिस क्या है, 22 माह में अवाम को क्या मिला है? कोरोना को निकाल दे, कोरोना का कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, कोरोना से पहले भी मईशत बदहाल थी, तो कोरोना का निकाल के बीच फिर बताइए मुझे सना बूचा साहिबा। कोरोना है, टिड्डी दल है, करप्शन है, रिपोर्ट्स हैं, मंजर आम पर आ गई हैं, पब्लिक दोस्त है, पब्लिक दुश्मन, करप्ट लीडर्स जो हैं वो बेनकाब हो रहे हैं। तारीफ़ में मैं और क्या कह सकती हूँ उस हुकूमत की, मतलब एक लंबी फहरिस्त है। भट्टी साहब ज़्यादा अच्छी तरह से बताएंगे, मेरा ख्याल है मुझे 2-4 याद हैं तो मैं उन पर रोशनी डाल देती हूँ, क्योंकि जो भट्टी साहब की एक रवानी है वो मैं अभी तक उस पर ज़रा काबू नहीं पा सकी, भट्टी साहब से सीखना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये जो नहीं, ये जो कारकर्दगी है, देखें ये कारकर्दगी है कि ही इज मेड द राइट एनिमीज एंड ही इज गॉट द फ्रेंड्स इन द राइट प्लेसेस। आई थिंक ये एक बड़ी बात है। ये बड़ा अच्छा जुमला बोला आपने, दोबारा बोले जरा, बहुत जुमला अच्छा बोला आपने, दोबारा बोले जरा ये वाला जुमला। He has got the right enemies and he's got the right. He's got the right. He's made the right enemies and he's got the right friends in the right places. तो उन्होंने उनके साथ ही पंगे लिए हैं जिनके साथ लेने चाहिए थे। हमारे हुक्मरान जो थे वो हुकूमत करके, गवर्नमेंट करके, गवर्नेंस से माने जाते थे। इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी ज़रा पहले एज अ क्रिकेटर भी रही है, एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट भी रही है, तो ये अब 3 दुगनी बढ़ गई क्योंकि वो एक प्राइम मिनिस्टर भी बन गए। लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी सिर्फ उनकी गवर्नेंस या उनकी गवर्नमेंट या उनकी कोई जिस तरह से ये अच्छे पॉइंट में भी जाता है कि कोई फैमिली पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ही डिड नॉट स्टेप ऑन एनी मंस शूज, जो कि हमारी पास्ट हुकूमतें कर चुकी हैं। 3 दफ़ा आने वाली भी सीखती नहीं है। कितनी बार इनको समझाया है किसके शूज़ पे नहीं चढ़ना, उन्हीं के शूज़ पे चढ़ जाती हैं। ये हमारी समझ में नहीं आया, ये खान साहब को बड़ी जल्दी समझ आ गया, ये बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद मीडिया किसी का दोस्त नहीं होता, ये खान साहब बहुत जल्दी समझ गए, इसलिए उन्होंने मीडिया से दोस्ती करने के बजाय मीडिया को मैनेज करना शुरू कर दिया, जिसके लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए गए। तो मेरा ख्याल है हुकूमत सफ़र करेगी या नहीं करेगी, ये शेख रशीद साहब आई थिंक बेहतर फाल निकालते हैं। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ 5 साल जाते ये कहीं नहीं, तो ये उनके लिए सबसे बड़ी जीत होगी। कुछ भी हो जाए, अब ये बैठे हैं, मतलब 5 साल आप इनको देखेंगे, झेलेंगे, भुगतेंगे, जो भी आप इसको कह लें। राइट, ये आपका एनालिसिस आ गया। भट्टी साहब, आपकी रवानी का तो खैर एक ज़माना कायल है, आज तो बुचा साहबा ने भी जो है वो बदरजा उत्तम ऐलान कर दिया। ये यौम तकबीर पे मैं देख रहा था मरीम नवाज साहिबा का ट्वीट कि यौम तकबीर हर साल नवाज शरीफ की अपनी मट्टी से वफा की दास्तान सुनाता है, वो दास्तान वफाओं शुरू होकर जाली सज़ाओं में ख़त्म होती है। सलाम में नवाज शरीफ पे वो हटे नहीं, रुके नहीं।
تو نواز شریف پہ بات تو میں نہیں کرنے کے لیے بات کی آپ کو، لیکن یہ تو پاکستانی پرائم منسٹر جو پاپولر ہوتے ہیں ان کا مستقبل یہی ہوتا ہے. اب میں نے لیاقت علی خان کو نہیں ڈالا تھا بیچ میں، ان کو بھی ڈال دیں، ہی واز آلسو ویری پاپولر اینڈ کریڈیبل. تو 22 ماہ میں کیا پرفارمنس ہے آپ کے نزدیک پرائم منسٹر کی؟ اور اس کے بعد میں پرٹیکولرلی آؤں گا شوگر کے اوپر بھی، رپورٹ کے اوپر. یور ٹیک. پہلی بات تو یہ ہے کہ ثنا بچہ صاحبہ کا شکریہ. وہ ہمیشہ ہر مرتبہ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے اگر میں کہیں 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوں تو میرا ذکر ضرور کرتی ہیں. اللہ انہیں خوش رکھے. دوسری بات یہ ہے کہ رؤوف بھائی نے صحیح کہا ہے کہ واقعی پہلی ملاقات میں عمران خان صاحب نے ہاتھ نہیں ملایا تھا، اور اس وقت حالانکہ کرونا بھی نہیں آیا تھا، مگر پھر بھی ہاتھ نہیں ملایا تھا. تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے کچھ 5ویں پروگرام میں آ رہا ہوں اور آپ عمران خان سے شروع کرتے ہیں اور میں ہر مرتبہ بچا جاتا ہوں، لیکن آج دل کر رہا ہے کہ بتاؤں کہ عمران اچھا آپ بچا جاتے ہیں؟ اب چھوڑ دیں. مان لیا آپ نے. ہاں بچا جاتا ہے. دیکھو نا سچا ثنا بچہ صاحبہ بیٹھے اور بندہ جھوٹ بولے تو اگلے جان توبہ. ہاں جی بالکل. تو وہ اصل میں یہ ہے کہ آپ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ 10 سے 20 وزیر لوں گا. اب آپ دیکھ لیجئے گا آپ کیا ہے. 200 ارب آنے تھے، وہ آ گئے. 90 دن میں کرپشن ختم ہونی تھی اور کرپٹ چوروں نے اندر جانا تھا، ڈاکوؤں نے چلے گئے. نیا صوبہ بننا تھا، بن گیا. 50 لاکھ گھر بننے تھے، وہ بن گئے. 1 کروڑ نوکریاں آنی تھیں، آ گئیں. پولیس ریفارمز ہونی تھیں، ہو گئی. ادارے پاؤں پہ کھڑے ہونے تھے، ہو گئے. ہر بدھ کو پارلیمنٹ میں آنا تھا، آ گئے. تیاری اور رائٹ پیپل فار رائٹ جاب یہ نہیں ہے. لیکن یہ کیوں ہے؟ جو میں کہہ رہا تھا نا میں بچا جاتا ہوں، آپ کو آج میں سنا دیتا ہوں کہ یہ کیوں ہے. وقت کی بات ہوتی ہے. ایک عمران خان تھا میرا اور آپ کا. ثنا بچہ صاحبہ کا تو اس وقت بھی نہیں تھا، لیکن میرا اور آپ کا ایک عمران خان تھا جس کے ساتھ ہم نے خواب دیکھے تھے جس کے ساتھ ہم نے کہ وہ ایک پورا دیکھا تھا کہ یہ ہے 2 شاہی گھروں کو، جو آج مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ سلام ہے نواز شریف اللہ خوش رکھے. وہ انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ پاکستان کا خواب بھی نواز شریف نے دیکھا تھا اور بنایا بھی انہوں نے تھا. خیر وہ علیحدہ بات ہے. وقت کی بات ہوتی ہے. ایک وزیر اعظم تھا ہمارا عمران خان جو کہتا ہوتا تھا ایم کیو ایم قاتل ہے، بھتہ خور ہے. ایک ہے یہ ہمارا عمران خان تھا. اب ہے وزیر اعظم عمران خان جو کہتے ہیں ایم کیو ایم سے اتحاد ہے اور ایم کیو ایم والے بڑے نفیس ہیں. ایک تھا ہمارا عمران خان جو کہتا تھا پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو چودھری ہیں. ایک ہے وزیر اعظم عمران خان جو کہتے ہیں پنجاب کے سب سے بڑے اتحادی چودھری ہیں. ایک تھا ہمارا عمران خان جو کہتا تھا شیخ رشید کو چپڑاسی بھی نہ رکھوں. ایک ہے وزیر اعظم عمران خان جو کہتا ہے شیخ رشید وزیر ہے، کچن کابینہ کا حصہ ہے اور ساتھی ہے میرا. ایک ہے ہمارا عمران خان جو کہتا تھا الیکٹیبلز گندے لوگ ہیں، یہ جمہوریت کے دشمن ہیں. ایک ہے ہمارا وزیر پنجاب میں گورنمنٹ الیکٹیبل سے بنائی انہوں نے، اچھے لوگ ہیں صحیح اور جمہوریت دوست ہیں. ایک تھا ہمارا عمران خان جو کہتا تھا آزاد ایم این ایز بلیک میلرز ہیں، نہیں لوں گا. ایک ہے وزیر اعظم عمران خان جو کہتے ہیں آزاد ایم این ایز کمال کے لوگ ہیں، سب کو لے لوں گا کار کباڑ سارا. ایک تھا ہمارا عمران خان جو کہتا تھا افتخار چودھری تیرا شکریہ تو با کمال. ایک ہے وزیر اعظم عمران خان جو کہتا ہے افتخار چودھری تو نے تو بیڑا غرق کر دیا، تو آروز والا ہے، سارا کچھ ہے. ایک تھا ہمارا عمران خان سانحہ ماڈل ٹاؤن کے مجرموں کو سزا دلوانا زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا. ایک ہے وزیر اعظم عمران خان سانحہ سائیوال. بھٹی صاحب یہ آپ کا جو عمران خان تھا وہ تو بڑے اچھا تھا، میں نے حساب لگایا ہے بہت ہی اچھا تھا وہ. انہیں ہوا کیا پھر؟ اگلا سوال میرا اب کیا ہوا پرائم منسٹر بن کے؟ جی میں نہیں یہ 2-4 سن لینا. ہمارا میں نے لفظ استعمال کیا، پھر اپنی کنی بچا کے نکل گئے. ہمارا میرا اور آپ کا. اچھا چلیں انسان بنے ثنا بچہ نہ بنے. اچھا ایک تھا ہمارا عمران خان جو کہتا تھا کہ 10-20 وزارتوں سے زیادہ وزارتیں نہیں، اور 24 کلومیٹر کے اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان کے 50 جھنڈے لہرا رہے ہیں، معاونین تو بے حساب ہیں. ایک تھا ہمارا عمران خان جو کہتا تھا آئی ایم ایف سے موت اچھی، قرضے والا کشکول توڑ دوں گا. ایک تھا وزیر اعظم عمران خان جو کہتا ہے قرضہ بہت اچھا ہوتا ہے ساروں سے. تو آپ کا پوائنٹ کیا ہے بھٹی صاحب؟ اینڈ میں پوائنٹ کیا نکالا آپ نے؟ میرا پوائنٹ
ہمارا جو ہمارا پرائم منسٹر ہمارا عمران خان پرائم منسٹر بن کے چینج کیوں؟ کہ مجھ میں عقل زیادہ تھی. دو جملوں کے بعد میں پہنچ جاتا ہوں انشاءاللہ. نہیں دو جملوں کے بعد پہنچ جاتا ہوں. ثنا بچہ صاحبہ پوائنٹ پہ رہیے گا, میں آ رہا ہوں ادھر. اچھا, ایک تھا ہمارا عمران خان جو کہتا تھا آزاد میڈیا جمہوریت کے لیے ضروری ہے, میری کامیابی میں میڈیا کا ہاتھ ہے, اور کرپٹ جو جمہوریت ہوتی ہے وہ میڈیا کو دباتی ہے. بالکل صحیح. اور میڈیا نہ ہوتا میں کامیاب نہ ہوتا, پاناما لیکس کی جدوجہد کامیاب نہ ہوتی. میں یاد رکھنا میڈیا کو سلام. اور ایک وزیر اعظم عمران خان جو کہتا ہے یہ جھوٹے ہیں, یہ کرپٹ ہیں, یہ مافیا ہے, حامی ہیں, یہ مافیا ہے, یہ پچھلوں کے نوازے ہوئے ہیں, یہ ناکام لوگ ہیں, یہ نیگیٹو لوگ ہیں, ٹی وی نہ دیکھو, اخبار نہ پڑھو, یہ سنسنی پھیلانے والے ہیں, یہ سازشی ہیں. اخبار نہ پڑھیں اور ٹی وی نہ دیکھیں. ایک ہمارا عمران خان تاخری ہے جو کہہ رہا تھا کہ میں جو ہے نا 90 دن میں کرپشن ختم کروں گا, اور ایک وزیر اعظم عمران خان ہے رزاق داؤد, ندیم بابر, خسرو کا دفاع کر رہا ہے. اعظم سماعتی بھول گئے ہیں. اب ذرا جلدی سے بھٹی صاحب آخری بات ہے کہ وہ ہوا کیا پرائم منسٹر بننے کے بعد ہمارے عمران خان کو؟ آخری بات اصل بات جو ہے درمیان میں نے کتنی دفعہ بولا ہے, آپ سمجھے ہی نہیں ہے. وزیر اعظم عمران خان, یہ کرسی ایسی ہے جس پہ آپ کہتے ہیں کہ ساروں کا انجام برا ہوتا ہے. پتہ کوئی نہیں ہے مجھے اس کرسی میں کہ جو بھی اس طرف جاتا ہے وہ پھر ہمارا نہیں رہتا, وہ پھر وزیر اعظم بن جاتا ہے, اقتدار کا ہو جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے سر. رائٹ, پوائنٹ آ گیا سر آپ کا, بالکل ٹھیک. نذیر لغاری صاحب, ماشاءاللہ آپ کی بھی وسعت نظر اور تجربہ جو ہے کسی سے کم نہیں. یہ بتا دیجئے, سارے پرائم منسٹر جو ہے پاپولر ہوئے, اس کے بعد وہ فارغ ہوئے یہاں سے, عمران خان صاحب کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں, اور آپ کے خیال میں سب سے بڑا ان کا کارنامہ اب تک کا کیا ہے 22 ماہ میں؟ یہ کہ چینی کی رپورٹ جس میں ان کے اپنے لوگوں کا نام آ رہا تھا وہ انہوں نے شائع کر دی, یا دیر آر مور تھنگس ٹو ڈسکس اباؤٹ ہم اور دیٹ وی شوڈ اپریشیٹ ٹوڈیز شو؟ لغاری صاحب بہت شکریہ. بڑے نام کے لوگ اور بہت بڑے میڈیا کے لوگ جو ہیں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور انہوں نے آپ سمیت نے بڑی باتیں بھی کی ہیں. جی, میں بہت ایک عاجز آدمی ہوں, بہت ہی کوتاہ بین ہوں, کوتاہ چشم ہوں, اور کوتاہ فہم ہوں. میں اس طرف نہیں جاتا ہوں, اب میری ذات کچھ بھی نہیں ہے. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمیں ان تمام انوائرمنٹس کو بھی دیکھنا چاہیے جو ہر وزیر اعظم کے ساتھ الگ الگ رہے ہیں. جناب نوابزادہ لیاقت علی خان صاحب کی شہادت جن حالات میں ہوئی ہے, ان حالات میں وہ جو پاور شفٹ ہو رہا تھا کہ پولیٹیشنز کو مائنس کرنا ہے, اور پولیٹیشنز کے اندر پیدا ہونے والی وہ جرأت اور وہ طاقت جو ہے اس کو انڈرمائن کرنا ہے اور نیچے اتار کر پھینک دینا ہے, وہ آغاز تھا. اور ان کی شہادت کا سبب یہی بنا تھا. اس وجہ سے نوابزادہ لیاقت علی خان بنتے کہ سیاستدان جو ہیں وہ اس پورے کے پورے سسٹم پر اپنی وہ جو ڈرائیور کی سیٹ ہے اس کے اوپر جم کرنا بیٹھ سکیں, ان کو موقع نہ ملے. پھر سارا اس کے بعد لیکن لغاری صاحب جو موجودہ پرائم منسٹر کے اوپر تو وہ بڑے جمے ہوئے ہر ادارے کی ان کو سپورٹ ہے, تو پھر پرفارمنس کہاں پر ہے؟ چلے لیاقت علی خان کا بھی یہ مسئلہ تھا, بھٹو صاحب کا بھی یہ مسئلہ تھا, نواز شریف نے ٹکرا دے. دو چار وزرائے اعظم کی بات کی ہے, تو میں چاہ رہا ہوں کہ بھٹو صاحب کے ساتھ بہت مختلف ہوا, بہت مختلف حالات میں رہے وہ, اور ان کے ساتھ جو کچھ تھا وہ ایک بڑی پلاننگ کے ساتھ کہ آپ نے کوڈ وار کے گرم محاذ پر جانا تھا, آپ نے انڈیپینڈنٹ ورلڈ کے لیے اپنی خدمات بجا لانی تھیں, آپ نے جو ہے وہ فرنٹ لائن اسٹیٹ بننا تھا, ایک عالمی قوت کی سینٹرل کمان کا, آپ نے ڈیگو گارشیا سے ہدایات لینی تھیں. اس لیے آپ کو یہ بندہ راستے میں پڑا ہوا تھا, اس کو ہٹانا ضروری تھا. اور نواز شریف اس کے بعد جناب نواز شریف کو آپ نے مینوفیکچر کیا, آپ نے بنایا, بڑی محنت کی, اور اس کے لیے تو آپ کو تمام اداروں نے مل کر بڑی مہارت سے ان کو تیار کیا, مگر ہر مرتبہ وہ ان کے دام میں آنے سے ایک طرف ہو جاتے ہیں اور پھر پھنس جاتے ہیں, اور پھر پھنس کر کسی نہ کسی طرح سے یہ جلاوطن ہو جاتے ہیں یا جیل میں چلے جاتے ہیں. وہ اپنے اعمال و افعال کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. اب موجودہ پرائم منسٹر بھی آ جائیں سر. موجودہ پاپولر وزیر اعظم ہیں, جی میں آ گیا, موجودہ پاپولر وزیر اعظم ہیں, وہ بڑے خواب لے کر آئے تھے, بڑے نعرے لے کر آئے تھے. بھٹی صاحب نے پوری تفصیل سے بتایا ہے
کہ کس طرح کی چیزیں کہہ رہے تھے, کیا کیا لوگوں کو بتا رہے تھے, اور پوٹینشل پاکستان کا جو ریئل پوٹینشل ہے اس کا اظہار بھی کر رہے تھے, اور یہ بھی کر رہے تھے کہ ہم اس پورے پوٹینشل کو استعمال کریں گے. یہاں پر کراچی کے پاس جو ایک وہ کھودا گیا تھا, یہاں پر ٹگ لگایا گیا تھا, اور یہاں پر ہم وہ کر رہے تھے, اسی میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا بڑا وزڈم تھا اور کتنے وائز تھے یہ سارے معاملات کو سمجھنے میں. انٹرنیشنل جو آئل کی کاروبار کرنے والے لوگ ہیں وہ ان کو یہاں پر تیل تلاش کرنے جاتے. آپ کو پتہ ہے کہ گوادر سے لے کر جیونی سے لے کر یہاں بدین تک جو ساحلی علاقہ ہے وہ اتنا بڑا پوٹینشل رکھتا ہے گیس کا اور تیل کا, وہ دنیا کو پتہ ہے. یہ سارے کا سارا چیزیں آ چکے ہیں منظر عام پر, لیکن یہ تو اس میں نہیں کر سکے, اور انہوں نے جو چیزیں کرنی تھی ان میں سے ایک چیز بھی نہیں کر سکے. اس کی تفصیل گنوائی ہے بھٹی صاحب نے. 1 کروڑ نوکریاں دینی تھیں اور لوگوں کو بے روزگار کیا گیا. چلے نہیں دینی تھی نا, آپ نہیں دے سکتے تھے, اور مودی نے 10 کروڑ نوکریاں دینی تھی وہ بھی نہیں دے سکا. لیکن آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم لوگوں کو بے روزگار کریں گے, لوگوں کو در بدر کریں گے. اور لوگ جو 40 گھر کے 60 گھر کے گھر بنائے ہوئے تھے, آپ نے بڑے قبضہ مافیا کو اب تک کچھ نہیں کہا ہے, اور آپ نے ان لوگوں کو جا کر چھیڑا جو لوگ ایک جھگی بنا کر بیٹھے ہوئے تھے, ایک گھر بنا کر. سردیوں کے موسم میں آپ نے ان کو پھٹ پاتمر سلا دیا, ان کے خاندانوں کو. یہ آپ کی مہارت تھی. معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. معیشت جو بہرحال کہیں نہ کہیں چل رہی تھی وہ بہت اچھی نہیں تھی, اور ان کا دعویٰ تھا کہ ہم 5% سے اوپر ہیں یا 5.9% پر ہیں. دعویٰ ان کا کچھ بھی تھا, لیکن معیشت اتنی بری نہیں تھی کہ آپ اتنا نیچے آ چکے ہیں کہ آپ کے پاس اس وقت جو ہے گروتھ جو ہے وہ تو 2 سے بھی نیچے چلی گئی, اب مائنس میں جا رہی ہے. آپ الٹا آپ خسارے میں جائیں گے. تو اس حکومت نے آپ کو ڈیلیور کچھ نہیں کیا. اس وزیر اعظم نے, چمکدار وزیر اعظم نے, اور بڑے اہتمام سے لائے گئے وزیر اعظم نے, اور جو تمام بڑے جو اشرافیہ کے چمکتے ہوئے ستارے تھے, اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے تمام کارنرز کے سارے کیبنٹ کا حصہ ہے, ان نے یہ حشر کیا ہے. بالکل ٹھیک. لغاری صاحب یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے ایک بریک میں جانا, لیکن سب سے بڑی کرمنل نیگلیجنس, اور میرا پینلسٹ جو ہے رسپیکٹ پینل مجھ سے ایگری کریں گے, جو اس گورنمنٹ نے کی ہے اور جو آج کی ڈیٹ تک ہو رہی ہے, وہ شوگر جو کہ رپورٹ بتا رہی ہے 45 روپے کی اس کی کاسٹ ہے, وہ اس ملک میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں 100 روپے کی بھی بکی. اور آج بھی جبکہ اسکینڈل منظر عام پہ آ چکا ہے, اس کے متعلق پرائم منسٹر کو پتہ چل چکا ہے, اور وہ بڑے سیریس ہیں کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے مجرموں کو, آج بھی وہ شوگر جو ہے 85 روپے کی جا رہی ہے. اس کا مطلب عوام کی جیب سے آج بھی اربوں روپے نکل رہا ہے. وہ عوام جو پسی ہوئی ہے, ان امپلائڈ ہے, گھر نہیں ہے, رزق نہیں ہے, اکانومی کی گروتھ نہیں ہے, اس کے باوجود گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی اس بارے میں. اتنا پاورفل مافیا ہے شوگر کا, اتنے پاورفل ان کے پولیٹیکل لنکس ہیں کہ ایون پرائم منسٹر حکومت جانتے بوجھتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پا رہی. اس پہ ضرور بات کروں گا پروگرام کے اگلے سے میوزک بریک کے بعد. ویورز ویری وارم ویلکم بیک ٹو دس شو. آپ ہر روز لاکھوں کروڑ روپیہ شوگر کی مد میں ناجائز آج بھی دے رہے ہیں اس گورنمنٹ کے انڈر. شہزاد اکبر صاحب نے یہ بات بتائی تو ہماری بھی آنکھیں کھلیں کہ شوگر کا ریٹ کیا ہوتا ہے اور بکتی کس طرح. ذرا پہلے سن لیں شہزاد اکبر صاحب نے فرمایا کیا. سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے مینوپولیشن ان کاسٹ. 2017-18 کی کاسٹ آف پروڈکشن جو شوگر ملز نے دی وہ 51 روپے پر کلو ہے, جبکہ فرینزک آڈٹ کمیشن نے اس کی پرائس ڈٹرمن کی ہے 38 روپے. سن 2018-19 میں جو شوگر مل ایسوسیشن کی طرف سے پرائس ڈٹرمن ہوئی وہ 52 روپے 6 پیسے ہے, جبکہ 18-19 کی جو کمیشن کی مقرر کردہ قیمت ہے وہ 40 روپے 6 پیسے ہے. اس کے بعد سن 2019-20 میں جو یہ سال ہے, جو شوگر مل کا بیفور ٹیکسیشن جو پرائس ڈٹرمنیشن ہے وہ 62 روپے ہے, جس کو 2019-20 کے مطابق کمیشن نے متعین کیا ہے 46 روپے 4 پیسے. تو ایک بڑا واضح فرق ہے اس کے اندر. بس 62 تو خیر خواب ہی ہے, 85 اور 100 پہ بکی ہے اور ابھی 85 جا رہی ہے. ذرا جلدی سے مرزا وہاب کی بات بھی سن لیں. چینی کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی ECC آف دا کیبنٹ. آپ کی اپنی فائنڈنگ کہتی ہے کہ ایکسپورٹ کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہوا. ایکسپورٹ کی اجازت وفاقی کابینہ نے دی. وفاقی کابینہ میں تمام وزراء ہیں, سربراہ وزیر اعظم ہے, اور جو ریکویسٹ گئی تھی وہ وزیر اعظم کی منظوری کے ساتھ گئی تھی. تو اگر اکراس دا بورڈ انکوائری ہو رہی ہے, شفاف انکوائری ہو رہی ہے, تو پھر وزیر اعظم قانون سے بالا تر تو نہیں ہے. آج فرشتوں کی جو حکومت ہے اس میں کیسے 80 روپے کلو
चीनी मिल रही है, मैं आज का रेट आपको दे रहा हूँ 80 रुपए किलो, तो 53 रुपए कहाँ जब हम सब्सिडी दे रहे थे और 80 रुपए कहाँ। क्लासरा साहब, ये जो रिपोर्ट आई है, आपको लगता है कि क्योंकि सारा काम तो किया है हुकूमत ने, ख्वाह वो एक्सपोर्ट करने की परमिशन हो, ECC, प्राइम मिनिस्टर, पंजाब के अंदर वज़ीर पंजाब जो इंक्वायरी पे कह रहे हैं, मुझे याद ही नहीं हो कोई ऐसी मीटिंग भी हुई थी कि नहीं हुई थी, इस तरह जैसा नवाज शरीफ साहब ने कहा था मुझे याद ही नहीं है, हमारे पहले तो कह रहे थे पता है सारे ज़राए अंदर, वहाँ जाकर उन्होंने वो फुप्पा को पहचान इनकार कर दिया, खालू को पहचान इनकार कर दिया जब इन्वेस्टिगेशन हुई। योर टेक, प्राइम मिनिस्टर की इंक्वायरी, उनकी गवर्नमेंट की इंक्वायरी इसके ऊपर होनी चाहिए, और आज भी ये जो चीनी 85 रुपए की बिक्री है, हुकूमत इस बारे में कुछ करने को तैयार नहीं है, इतनी ब्लैकमेल्ड है मुबैना तौर पर शुगर माफिया के हाथों। क्लासरा साहब, कामरान, इसमें ना दो चीज़ें, इंक्वायरी रिपोर्ट आपने भी पढ़ी होगी, मैंने भी कोई उसमें से गो थ्रू किया। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको पाकिस्तानी मीडिया ने मैं तो खैर कहीं पे ऐसा से कोई मैटर इस वक्त नहीं कर रहा, लेकिन मैं बाकी भी चैनल देख रहा था कि किसी ने उस पॉइंट को नहीं उठाया। वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सारा क्राइसिस जो है, वो कहते हैं ना, आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर साहब कहते थे बक स्टॉप एट द प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जो होना भी चाहिए, कि 2 दफ़ा अब इस रिपोर्ट को पढ़े हैं। मैं जो थोड़ी सी मायूसी हुई है इस रिपोर्ट, थोड़ी तो नहीं ज़्यादा मुझे कहनी चाहिए, वाजिद शाह साहब को मेरा ख्याल है इस बात पे हमें ये कैल करना चाहिए कि उनकी जो रिपोर्ट है ये, उसमें मैसिव लैप्सेस हैं। मैं 2-4 आपके सामने जल्दी से बयान कर देता हूँ। सबसे बड़ा लैप्स ये है कि उसमें आपने बुज़दार साहब को बुलाया, वो ठीक है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया आपने असद उमर साहब को बुलाया, आपने रज़ाक दाऊद साहब को बुलाया, सब कुछ हो गया। जब तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और उनकी कैबिनेट ECC के फैसलों को एंडोर्स नहीं करते कि ये ठीक हैं, उस वक्त तक कोई फैसला इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। अब आप नोट करें कि 2 दफ़ा मीटिंग हुई है इस पे आके। असद उमर साहब ने पहले अक्टूबर में मीटिंग की उन्होंने 2018 में, और उन्होंने इनकार किया कि जनाब कि हम आपको यहाँ पे सब्सिडी नहीं देंगे। ये फैसला प्राइम मिनिस्टर साहब की उसमें कैबिनेट में किया, वजीर बैठे थे, फौज 50-60 लोगों की बैठी है, उन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं देना, ठीक कह रहे हैं आप, और ना हमने इन पे कंप्रोमाइज़ करना है, बला बला। 1 महीने बाद असद उमर साहब फिर गए हैं, इन्होंने फिर आके इजलास किया ECC का 4 दिसंबर मेरा ख्याल है, इन्होंने फिर जाके कहा नहीं हमने इनको 2 रुपये भी देने हैं जो पेंडिंग पड़े हैं, हमने इनको जनाब आके 3 बिलियन रुपीज़ के सूबे इनको सब्सिडी भी दे दें, इनको 10 लाख की बजाय 11 लाख टन भी कर लें, और उन्होंने कहा जनाब कि जो और भी इनकी आप उसकी फैसिलिटीज थी वो भी दी। वो फैसला फिर कैबिनेट के पास गया और कैबिनेट फिर अप्रूव किया। अब आप जरा इंक्वायरी पे हैं, इसमें कहीं पे आपको कोई पैरा नजर आता है इमरान खान साहब की कैबिनेट पे कि जनाब ये यहां तक भी मुझे तो नहीं मिला, हो सकता मैंने गलत पढ़ा हो, जब मुझे गाइड करें। ये इंक्वायरी रिपोर्ट में कहीं जिक्र ही नहीं है कि जनाब ये ECC का फैसले जो है 2 दफा मुख्तलिफ फैसले ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास गए थे, ये कैबिनेट के पास गए थे, और दोनों दफ़ा उन्होंने इनको आके एंडोर्स किया। पहले फैसलों को भी एंडोर्स किया कि सब्सिडी नहीं देनी, दूसरे को भी किया कि नहीं देनी है, और उन्होंने पहले को कहा कि 10 लाख टन देनी है, दूसरे में फैसले में था नहीं 11 लाख टन देनी है। ये दोनों को एंडोर्स किया और उस पर मोहर लग गई। तो किसी जगह पे आपने कैबिनेट का लफ्ज़ पढ़ा हो, आपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का पढ़ा हो, आपने उनका किसी ये इस तरह इट्स ए फॉल्टी, ये अगर किसी भी उसमें जाए, और इसलिए इसको आज की डेट में जो 85 रुपए की चीनी बिक्री है, तो हुकूमत कहाँ पे है? चले ये तो हो गया जो साथ वो आज भी तो बिक्री है। हुकूमत सर, वो सुना था वो वहाँ पे मेरा ख्याल नथिया गली गए हुए हैं, हुकूमत तो वहाँ गई हुई है सर आजकल, अगर मुख्तसर जवाब तो ये है इसका। अच्छा, बाकी बिल्कुल ठीक है, वो वहाँ पे गई हुई है, हुकूमत वहाँ है सर आजकल। सही। सना पूछा साहिबा, प्राइम मिनिस्टर पे जिम्मेदारी नहीं आई, कैबिनेट पे जिम्मेदारी नहीं आई, बुज़दार साहब पे जिम्मेदारी नहीं आई, ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने चीनी को एक्सपोर्ट किया। तो जहांगीर तरीन साहब का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो कहते हैं हमारा कसूर क्या है, हमारी तो ख्वाहिश है कि हम अपने बेनिफिट्स के लिए काम करें, आगे उनसे पूछें जिन्होंने हमें परमिशन दी, ख्वाह वो सब्सिडी हो या वो एक्सपोर्ट करने की हो। योर टेक ऑन इट। अच्छा जी, मेरा ये ख्याल है कामरान, देखिए शुगर कमीशन की रिपोर्ट जो आपको नहीं बताती और बताती भी है, ये एक अगर ओवरव्यू आप देख रहे हैं तो शुगर कमीशन की रिपोर्ट कोई चीज़ नहीं है। अभी आप आटे का मसला शुरू हो जाएगा, आटे के मसले पे हम बात कर रहे होंगे तो एक एमनेस्टी स्कीम अनाउंस हो जाएगी, एमनेस्टी स्कीम के हम खदो खाली देख रहे होंगे तो फिर नैब में एक ऑर्डिनेंस आ जाएगी। तो आप ये देखें जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है इस मुल्क का वो फ्लॉड है। यहाँ पर वही लोग पॉलिसीज बनाते हैं जो उससे फायदा हासिल करते हैं, और उन्हीं लोगों को पावर में लेके आया जाता है जो कि ये पॉलिसी बनाना चाहते हैं और उससे फायदा लेते हैं। आप मुझे बता दें, जहांगीर खान तरीन साहब यहाँ पर समाज सेवा के लिए आए थे, वो तब्दीली का नारा लगाकर तब्दीली के लिए आए थे? नहीं, वो अपनी फर्दरेंस के लिए आए थे, अपने कॉर्पोरेट इंटरेस्ट के लिए आए थे। यहाँ पर मसला सिर्फ ये है कि जो खान साहब ने तब्दीली की हमसे बात की थी, और जो भट्टी साहब भी कह रहे थे कि हमारे वजीर आजम, सॉरी आपके वजीर आजम नहीं कर पाए, वो इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास जो टीम है वो वही है 70, 80, 90
90 کی وہ وہی ٹیم ہے. وہ کہاں گئے؟ وہ کسان, وہ درزی, وہ عام آدمی جس کو ٹکٹ جیت کے آنا تھا اور اس حکومت کے خد و خال کو تبدیل کرنا تھا. تو وہ تبدیلی تو کہیں کھو گئی نا. تو پھر وزیر اعظم, آپ کے وزیر اعظم, بھٹی صاحب کے وزیر اعظم کیا کریں؟ کیونکہ ان کے پاس ٹیم تو وہی ہے. اور یہ کارپوریٹ انٹرسٹ کی ایک بالکل ایک جنگ سی آپ کہہ لیجئے. اور ہمارا پولیٹیکل سٹرکچر, آپ کسی سے جا کے پوچھ لیجئے, جس کے پاس پیسہ ہے وہی اس وقت الیکشن لڑ سکتا ہے, وہی ووٹ خرید سکتا ہے. اور جس ملک میں جب تک الیکشن خریدے جائیں گے, ووٹ بیچے جائیں گے. چینی کی آپ بات کر رہے ہیں, جو کسان ہے نا اس کو کچھ مل رہا ہے. آج آپ کی کسان ایسوسی ایشن بھی کہہ رہی ہے کہ جی 50 ارب بنتے ہیں 1 روپے بڑھائے کے. تو آپ مجھے بتا دیں کہ 100 ارب 200 ارب اس کے منہ پہ مارنے تھے, 200 ارب اس کے منہ پہ مارنے تھے. اس رپورٹ کے بعد وہ 50 ارب آ جائیں گے, کسان ایسوسی ایشن کو آپ لوگ دے دیں گے. تو یہ ایک صرف آئی واش ہے. اور پرائم منسٹر صاحب اس میٹنگ میں بالکل موجود تھے. انہوں نے سبسڈی کو بالکل اس کو الاؤ کیا. ان کو بالکل آنسریبل ہونا چاہیے. مرتضی وہاب صاحب بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. خرم شیخ زمان صاحب جو اومنی گروپ کے اوپر ذرا obsess ہو گئے ہیں, وہ بھی ہے, ان کو بھی لائی ہے کٹہرے میں. لیکن اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو کرنے کی ضرورت ہے. اور بزدار صاحب تو دیکھیں نا, وہ امیتابھ بچن نے جو اتنی کون سی فلم تھی یہ, آئی ایم شور وہ انہوں نے کہا تھا میلارڈ مجھے کچھ یاد نہیں. تو وہ بادام ان کو کوئی بھجوا دے خدا کے لیے بزدار صاحب کو, کہ مطلب میلارڈ ان کو کچھ یاد نہیں, مطلب ان کو یاد ہی کچھ نہیں کہ وہ کس سے ملے, کیسے ملے, کب انہوں نے اجازت دے دی. مطلب یہ ہمارے چیف منسٹر پنجاب ہیں جن کو کچھ یاد نہیں میلارڈ. تو پھر اس کے بعد آپ چینی کی قیمت کا رونا کیا روئیں گے اس وقت؟ تو ہم کس چیز کا رونا روئیں؟ رائٹ. بھٹی صاحب, پرائم منسٹر اور وزیر پنجاب پہ انکوائری بننی چاہیے گورنمنٹ کی اپنی ہی لائی رپورٹ پہ, اور اسی واجد حسین نے واجد صاحب نے کی, بخاری صاحب نے کی ہے, جنہوں کو پوری پاکستان کریڈیبل جانتا ہے, جنہوں نے نواز شریف کو منظر عام سے ہٹایا تھا. واجد ضیاء صاحب. جی بھٹی صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ویسے کیا کمال لوگ ٹکرے ہیں ہمیں, اللہ معاف کرے. ایک سے ایک بڑھ کر بڑا بنارسی ٹھگ, جیرا بلیڈ, گنڈ کپ ملتا ہے. پچھلوں کو ہم رو رہے تھے, آگے دیکھیں وہ آ گئے ہیں. جعلی کلیموں سے شروع ہوئے, جعلی ذاتیں, جعلی سرداریاں, جعلی جگیریں, جعلی بے نامی اکاؤنٹس, جعلی بے نامی جائیدادیں, جعلی بے نامی اثاثے, جعلی بے نامی ٹیٹیاں, جعلی بے نامی چینی کاروبار. خدا کا خوف ان کو نہیں آتا. جہانگیر ترین صاحب کا وہ 90 صفحے کا جو لکھا ہوا ہے فیصلہ, جس میں وہ انسائڈ ٹریڈنگ, زرعی قرضہ, اس میں وہ کیا کیا کہ ایماندار نہیں رہے, کیا کیا خود. اور یہ کیسے لوگ ہیں, یہ خسرو بختیار صاحب, رزاق داؤد صاحب, بزدار صاحب, چی گویرا, اسد عمر صاحب, کمال لوگ ہیں. ایک گنڈ کا ایک جن جپا ہے. دیکھیں اگر یہ جرم ہے جو ہوا ہے, اگر یہ جرم ہے, اگر یہ گناہ ہے, اگر یہ آئین اور قانون کے خلاف ہے, اگر یہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے, اگر یہ چوری ہے, اگر یہ ڈاکہ ہے, تو کرنے والے تو مجرم ہیں, تو کرانے والے کیوں نہیں مجرم بھائی؟ ای سی سے کیوں نہیں مجرم؟ وفاقی کابینہ کیوں نہیں مجرم؟ اور وہ جو مرتضی وہاب کا آپ نے مجھے فرمودات آخر پہ سنا دیا, 9 روپے 30 پیسے مراد علی شاہ نے دی سبسڈی سندھ بینک کے ذریعے, اور اپنی شوگر ملوں کو 4.5 ارب کی, اور گنے کھا گئے سبسڈی, ٹریکٹر سبسڈی کھا گئے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے کیبنٹ میں, آپ نے تو سندھ کابینہ میں اور سندھ اسمبلی سے قراردادیں پاس کروا کر خدا کا حشر نشر کر دیا ہے. جو جدھر بھی کرتے ہیں اٹ اٹھاتے ہیں نیچے سے, ایک جہانگیر ترین صاحب, ایک خسرو بختیار صاحب, ایک رزاق داؤد صاحب. لیکن بھٹی صاحب, یہ جو جہانگیر ترین صاحب ہیں, ان کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں 80 صفحات کا, تو پرائم منسٹر کو پتہ نہیں تھا, کورٹ نے ان کو کہا کہ آپ جھوٹ بولا, آپ نے, آپ صادق اور امین نہیں رہے, کیوں کلوز رکھا ہوا تھا, کیوں کیبنٹ کی میٹنگز کو ایڈریس کرتے تھے, کیوں زراعت ٹاسک فورس کا چیئرمین بنایا ہوا تھا؟ یہ تو پرائم منسٹر کی ذمہ داری ہے نا, کہ یہ میں نے لگایا ہوا تھا ان کو ان تمام سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ تو ہم چیختے رہے, اور یہ بھی وعدہ کیا ہوا تھا ہمارے عمران خان نے, لیکن وہ وزیر اعظم عمران خان ہے. وزیر اعظم عمران خان نے اللہ کے فضل سے, نواز شریف ان کے لیے برا تھا کیونکہ وہ نااہل ہو گیا تھا, بے ایمان تھا سپریم کورٹ کا, اور صادق امین نہیں تھا, جہانگیر ترین تھا. خیر اب آ گئے ہیں, تو اب سب سے زیادہ ایک تو یہ ہے کہ شوگر کمیشن واجد ضیاء صاحب تھے, مجھے تو ان پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں بلایا ان کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر جہانگیر ترین, ایک پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے, حکومت نے جہانگیر ترین صاحب پر, ایک اگلی کی ہے اومنی پر, شریفز پر, اور اس کے بعد یہ جو آگے شاہد خاقان عباسی پر. تیسری پریس کانفرنس بنتی ہے بزدار صاحب پر, اسد عمر صاحب پر, جہانگیر ترین صاحب, اس پہ ندیم بابر صاحب پر, رزاق داؤد صاحب پر, جو روئے رواں ہیں, جو سارے اس بھٹی صاحب پوائنٹ آ گیا آپ کا. اور اب یہ کرنا پڑے گا, دیکھیے ورنہ کچھ بھی نہیں, یہ پوچھتا ہوں لغاری صاحب, یہ کہہ رہے ہیں بھٹی صاحب کرنا پڑے گا, لیکن
پاکستان میں کیا ایسا ہوگا؟ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں پرائم منسٹر نے اتنی بڑی رپورٹ شائع کی، اپنے ہی بندے اس میں نام آ رہے، لیکن کیا ایکسیکیوٹ ہوگا؟ سزا ملے گی؟ جی سر. جی میری گزارش یہ ہے کہ اس سے پہلے کیا ہوا، 2 شخصیات کو براہ راست سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا. 2 شخصیات کو، ایک میاں نواز شریف کو براہ راست سپریم کورٹ نے ایز اے ٹرائل کورٹ اس کیس کو سنا اور اس کے بعد ان کو نااہل قرار دے دیا. بعد میں کہا کہ ریفرنسز بنیں گے. دوسرے جناب جہانگیر ترین تھے، نواز شریف کے خلاف ریفرنسز بنے، ان کے اوپر ٹرائل ہوا، ان کے اوپر مقدمہ چلا، ان کے اوپر فیصلہ ہوا، ان کو جو ہے سزا دی گئی اور ان کو جیل بھیجا گیا. اور بعد میں کیسے پہنچے یہ الگ داستان ہے. لیکن جہانگیر ترین صاحب کو نااہل قرار دیا گیا، وہ ریویو میں گئے، ریویو میں بھی نااہل قرار دیا گیا. وہ فیصلہ پڑھ لیں اور فیصلے کے اندر جو کچھ کہا گیا ہے. اچھا اس کے بعد نہ کوئی ریفرنس بنتا ہے، نہ کوئی بات ہوتی ہے، نہ انکوائری ہوتی ہے، نہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے، نہ نیب سوال کرتی ہے، کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد پھر ایک اور چیز آ جاتی ہے، پھر آپ شوگر کا ایشو آ جاتا ہے. اور شوگر میں کتنے لوگ ہیں جو رول رہے ہیں. اس بات کا پتہ ہوگا، ثنا بچہ کو پتہ ہوگا، اس بات کا روف کلاسرا صاحب کو پتہ ہوگا، بھٹی صاحب کو، سارے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ گروار کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. گروار تو روتا پھر رہا ہے. آپ کا کریشنگ سیزن ہوتا ہے سپٹمبر میں، سپٹمبر گزر جاتا ہے، اکتوبر گزر جاتا ہے، نومبر گزر جاتا ہے، دسمبر گزر جاتا ہے، جنوری میں جاتے ہیں آپ کریشنگ کی طرف، جبکہ آپ گنا جو ہے وہ اپنی ساری وہ ختم کر چکا، رس ختم کر چکا ہوتا ہے. اس وقت آپ جاتے ہیں اور پھر ان کو بلیک میل کر کے بہت کم پیسوں میں گنا لیتے ہیں. اور پھر آپ یہ تو پروڈکشن کی کاسٹ وہ بتا رہے تھے جو حساب اس کو چینی بنانے والے بناتے ہیں. اگر وہ گروار سے جا کر پوچھیں تو وہ تو مفت میں بنا رہے ہیں چینی اور بیچ رہے ہیں جناب عالی اتنے داموں پر، دگنے نہیں، دگنے سے بھی بڑھ کر قیمتیں لے رہے ہیں. تو یہ تو بابا آدم نرالا ہے نا یہاں کا. یہاں کمال یہ ہے کہ آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں اور جی ہم کمیشن بنا رہے ہیں، ہاں جی انکوائری کرا رہے ہیں، ہم جی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، لیجیے رپورٹ آ گئی، لیجیے ہم نے پیش کر دی، ہم نے تو کمال کر دیا ہے. اور ڈھول بجائیں، سارے کے سارے ڈھول بجاؤ، تالیاں بجاؤ اور نعرے لگاؤ اور بولو کہ جناب زندہ باد زندہ باد، کیا کمال ہو گیا، ابھی رپورٹ آ گئی. او بھائی رپورٹ آئی ہے، پہلے تو رپورٹ کے فراز دیکھ لو اور اس کے بعد رپورٹ پر تم کر کیا رہے ہو. رپورٹ دیا آپ نے جا کر نیب کو بھی انویسٹیگیٹ کرو اور بناؤ سارے کیسز. اور پھر یہ کہ یہ سارا کچھ جو آپ نے لیا ایکسپورٹس کے نام پر، ایکسپورٹ کیا کہ نہیں کیا، آپ نے اپنی مارکیٹ میں بیچا اور اسی میں جا کر دیکھ لیا. اب آپ بتائیں نا وہ سارے کا سارا حساب جمع کروائیں لوگوں سے کہ جناب آپ نے ایکسپورٹ کیا تھا، کتنے ڈالر لے کر آئے تھے. بالکل لغاری صاحب مجھے بریک لینی پڑے گی، میں لوگوں کو بتاؤں. آپ نے کہا کہ رپورٹ میں ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ رپورٹ آنے کے باوجود وہ چینی جو 46 روپے کاسٹ ہے بقول وزیر کے، بقول رپورٹ کے، وہ آج بھی 85-90 روپے کی بک رہی ہے. اور یہ سب کچھ موجودہ گورنمنٹ کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے. ایک بریک لوں گا. کرتے اسلامی ریاست کی خلافت راشدہ نے اصول متعین کیا تھا کہ خلیفہ جو تھے انہوں نے اپنے آپ کو خود احتساب کے لیے ہمیشہ پیش کیا. اس کے اوپر پرائم منسٹر کو خود کو اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنا چاہیے، اپنی پوری کیبنٹ کو. اور یہ چینی کی ابھی بھی جو بلیک میلنگ ہو رہی ہے اس کو روکنا چاہیے، کیونکہ عوام کی جیب سے اربوں روپے آج بھی جا رہا ہے، جبکہ چینی کی کاسٹ ہمیں پتہ ہے بہت کم ہے. مجھے دیجیے نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت. اپنا رکھیے گا بہت خیال.